السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری مدینہ ٹرپ کی ویڈیو سیریز کی آخری ویڈیو ہے۔ مدینہ کو حرم نبوی اور نزول وحی کا مقام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرم قرار دیا۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور بے شک میں اس شہر کے دو پتھریلی اطراف کے درمیان کے علاقے یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ آج میں آپ کو اپنے مدینہ ٹرپ کے مرکزی مقام مسجد نبوی کے بارے میں اہم معلومات دوں گا۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنا سنت ہے۔ دنیا میں 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرح سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر ثواب کی نیت سے نہ کرو۔ میری یہ مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ صحیح مسلم۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے۔ صحیح مسلم۔ یہاں میں ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا کہ مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی گنتی پوری کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ عمرہ اور حج مسجد نبوی جائے بغیر ادا ہو جاتا ہے، مگر مسجد نبوی کی زیارت کے لیے وہاں جانا چاہیے اور ثواب کی نیت سے مسجد نبوی میں جتنی بھی نمازیں میسر ہوں ادا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی جالیوں کو چھونا، بوسہ دینا یا طواف کرنا جائز نہیں، ایسا کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مصیبت کو دور کرنے یا مریض کو شفا دینے کا سوال کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں صرف اللہ تعالی سے مانگنے کی تعلیم دی ہے، لہٰذا ان کا غیر اللہ کے علاوہ کسی بھی اور سے مانگنا شرک اور غیر اللہ کی عبادت ہے۔ الحمدللہ ہمارا سفر بہت خوشگوار گزرا۔ راستے میں ساسکو سے 26 کلومیٹر پہلے پیٹرومین والوں کا ایک پیٹرول پمپ آتا ہے۔ یہ جگہ نئی ڈیولپ ہوئی ہے اور بہت صاف ستھری ہے۔ یہاں پر ہم نے مغرب عشاء قصر نماز پڑھی اور کھانا کھا کر آگے بڑھ گئے۔ ہائی وے پر شدید اندھیرا تھا۔ جدہ مدینہ ہائی وے پر بہت اندھیرا رہتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ جدہ اور مدینہ کا سفر دن کی روشنی میں کیا جائے۔ پیٹرومین کے بعد پھر ساسکو آیا، وہاں کا ہم نے راؤنڈ لگایا اور پھر ہم لوگ ہائی وے پر چلے گئے۔
مدینہ شروع ہونے سے تقریباً 55 کلومیٹر پہلے روڈ لائٹس شروع ہو جاتی ہیں۔ مدینہ پہنچ کر گوگل میپ کے ذریعے ہم پہلے سے بک کیے گئے ہوٹل پہنچے۔ ہوٹل ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور مسجد نبوی سے ½ کلومیٹر ہی دور تھا۔ اس ہوٹل کی ایڈوانس بکنگ ہم لوگوں نے booking.com سے کروا لی تھی، جس کی وجہ سے ہم کو بہت آسانی ہوئی۔ چونکہ ہم لوگ کھانا کھا چکے تھے، اس لیے سامان رکھ کر ہم لوگ باہر واک کرنے کے لیے نکل گئے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کوبا فرنٹ گئے، جس کے ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ پھر ہم لوگ مسجد نبوی کی طرف گئے۔ وہاں پر قریبی ایک خوبصورت سٹنگ ایریا تھا، جہاں پہ لیٹ نائٹ ہونے کے باوجود بہت گہما گہمی تھی۔ مسجد بھی ماشاءاللہ روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے ہم لوگ مسجد گئے۔ نماز پڑھ کر ہم لوگ بقیع کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں حرم پیازا شیڈنگ امبریلاز کھولنے کا منظر بہت دل فریب تھا۔ یہ کنورٹیبل امبریلاز ہیں جو تقریباً 143,000 اسکوائر میٹرز کے ایریا کو کور کرتی ہیں۔ ان امبریلاز کا مقصد یہ ہے کہ وہ دھوپ میں نمازیوں کو شیڈ پرووائڈ کریں اور اس کے علاوہ بارش سے بچائیں۔ مسجد نبوی میں ان ٹوٹل 250 امبریلاز ہیں۔ جب ہم بقیع کی طرف پہنچے تو راستہ بند تھا۔ بقیع وہ قبرستان ہے جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دفن ہیں۔ وہاں پہ بہت سی دکانیں تھیں جو صبح کا ٹائم ہونے کے باوجود کھلی ہوئی تھیں اور بازار میں رونق تھی۔ واپسی میں ہم لوگ گولف کارٹ میں بیٹھ کر واپس اپنے گیٹ کی طرف آئے۔
پھر اس کے بعد ہم لوگ میدان احد اور مسجد قباء گئے۔ ہمارا سلام کا ٹائم عصر کے بعد تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع یا سجدہ کرنا، تلاوت یا ذکر کرنے کے لیے بیٹھنا، اس کا طواف کرنا یا اس کی طرف منہ کر کے یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ میں سلام بھیجنا چاہیے: السلام علیکہ ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے علاوہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رات میں ہم لوگوں نے الاطباق ہوٹل سے کھانا کھایا جو بہت مزے کا تھا۔ مدینہ آنے والے لوگوں کے لیے اس روڈ پر بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں۔ اس ہوٹل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگلے روز جمعے کی نماز پڑھ کر ہم لوگوں نے واپسی کی راہ لی۔ راستے میں ریسٹورنٹ بابا تکا میں کھانا کھایا جو الاطباق ہوٹل کی روڈ پر واقع تھا۔ پھر واپسی میں ہم لوگ ذوالحلیفہ یعنی ابیار علی پہنچے۔ یہ مدینہ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ مدینہ سے مکہ جانے والے لوگوں کا میقات ہے۔ آج کل اس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے مسجد بند تھی تو اس کی وجہ سے ہم لوگ اندر نہیں جا سکے اور باہر سے ہی راؤنڈ لگا کے واپس ہائی وے پر آ گئے اور ہم نے واپسی کی راہ لی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا فار واچنگ and please like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms.